السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے جو خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کو بھیجے ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک نقشہ بنایا ہے تاکہ ہم آسانی سے اس کو ایک تو کم وقت میں جامع انداز میں کور کر سکیں، بجائے اس کے کہ میں صرف پڑھوں، تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا نقشے سے بھی متعارف کروا دوں گا کہ نقشہ میں نے کوشش کی ہے کہ مناسب بنے، کیونکہ اتنی مجھے زیادہ نقش و نگار آتے نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ ہم امید ہے اللہ سے وہ حاصل کر پائیں گے۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ خیبر جو اسلامی معرکات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو پیش آئے، ان میں سے ایک انتہائی اہم غزوہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ کو تین قسم کے دشمنوں کا سامنا تھا۔ ایک جو قریش پیچھے موجود تھے، جسے ہم حجاز، جو زمین حجاز کہلاتی ہے، مکہ اور طائف اور وہ علاقہ، پھر ایک یہ غطفان کہلاتا ہے، یہ بنو ثعلبہ کہلاتے ہیں، اور یہ جو ریاض والا حصہ ہے یہ اس طرف کا علاقہ ہے، اسے نجد بھی کہتے ہیں، اور ایک یہ حصہ تھا جو مدینہ منورہ کے ڈاؤن سٹریم پر تھا، اس کے دوسری طرف تھا۔ اس طرف تو سمندر ہے اور اس طرف یہ بنو غطفان جو نجد میں تھے، اور جو حجاز جو پیچھے مکہ مکرمہ میں کے علاقے میں قریش اور دیگر جو قبائل تھے، اور یہ یہودیوں کا علاقہ تھا جو یہودی یہاں پہ بستے تھے۔ جو خیبر کہلاتا ہے، یہودیوں کے یہاں پہ قلعے تھے، تقریباً 8 قلعے ہیں، انشاءاللہ ان کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ یہودی جیسے آج شرارتی ہیں، یہ ویسے بھی شرارتی، اس وقت بھی شرارتی تھے۔ قریش کو گھیر کر لانے والے، غزوہ خندق کا سبب بننے والے، اس کے لیے ان کو شے دینے والے یہ یہودی تھے۔ بنو نذیر کو جو اس سے پہلے قتل کر دی گئے، جو تقریباً اس علاقے میں رہتے تھے یہودی، جو مدینہ کی بستیوں میں رہتے تھے، وہ بنو نذیر کا واقعہ بنو قریظہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو بھی خیانت کرنے پر، معاہدے توڑنے پر انہوں نے ہی اکسایا تھا۔ یہ بیسیکلی فسادی لوگ تھے، اور آج بھی یہ فسادی ہیں، یہ تب بھی فسادی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ جو تو قریش والا معاملہ تھا وہ تو طے پا گیا، ان کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑے، جو طاقتور جو لوگ تھے، جو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، شرنگیزیاں کرتے تھے، وہ یہ یہودی تھے۔ ان کے بعد ان سے نمٹنا بہت ضروری تھا۔ قریش کے ساتھ معاملے طے پا گئے، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ طے پا گیا، وہ معاملہ اپنے ایک سکون میں چلا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج میں مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں، اور محرم کے کچھ دن آپ قیام فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد 7 ہجری محرم کے ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خیبر کا سفر کرتے ہیں، اور ان میں جو صحابہ کی تعداد ہے وہ 1400 کے قریب جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ وہی صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ خیبر روانگی کے بارے میں جس آیت مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے فتح کا، وہ ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ تو یہ وہ غزوہ خیبر تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ کم و بیش مدینہ منورہ سے خیبر کا جو سفر ہے تقریباً 100 میل کا ہے،
مجھے ذاتی طور پر جانے کا موقع نہیں ملا، البتہ احد اور بدر کے مقام پر جانے کا موقع ملا ہے، لیکن انشاءاللہ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرہ کی حج کی توفیق دی تو میں ضرور خیبر بھی جاؤں گا، اور ہو سکا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اگر میں کچھ بنا سکا۔ بہرحال تو مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کم بیش 100 میل کا سفر کرنا تھا خیبر کی جانب۔ عبداللہ بن ابی نے پیغام بھجوا دیا منافقین کا جو سردار تھا، کس کو؟ یہودیوں کو۔ سلالم جو قلعہ ہے اس میں ابو الحقیق نامی ایک یہودی تھا، اس کے ساتھ مراسم تھے، تو عبداللہ بن ابی نے پیغام بھجوا دیا کہ جی تیاری کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ تمہاری طرف چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، اور اسے حوصلہ بھی دیا، گھبرانا نہیں، وہ تعداد میں بہت کم ہے، تم لوگ بہت زیادہ ہو، طاقتور ہو، فلاں ڈھمکان۔ تو اس نے ان کو یعنی حوصلہ بھی دلایا کہ آتے ہی نبٹ لینا۔ بہرحال تو ابو الحقیق نے کیا کیا کہ اس نے غطفان کی طرف پیغام بھیجا، بنو ثعلبہ، اس میں مختلف قبیلے ہیں، بنو تمیم، اسد، بنو طے، بنو عامر، بنو باہلہ، جدیلہ اور فزارہ وغیرہ، اس میں یہ قبیلے اس علاقے میں موجود تھے۔ تو ابو الحقیق جو سلالم قلعے میں موجود تھا، اس نے بنو غطفان کو یہ پیغام بھیج دیا کہ جنگ ہونے والی ہے تو ہمیں مدد کرو، ان کے آپس میں مراسم تھے۔ بنو غطفان سے چند جو لوگ ہیں وہ مدد کے لیے نکلے، لیکن جب وہ نکلے تو ان کے علاقے میں شور و غوغا مچ گیا۔ اس شور و غوغا مچنے سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر دیا ہے، وہ واپس پلٹ گئے، اور جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے جنگ کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہودی جانے اور مسلمان جانے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، ان کا اب کوئی تعلق نہیں رہا، غطفان الگ ہو چکے۔ اب کیا بچا؟ اب بچ گیا یہودی اور مسلمانوں کا حملہ۔ خیبر 3 حصوں میں تقسیم تھا، یہ بات یاد رہے کہ خیبر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ النطاط کہلاتا تھا، النطاط کا حصہ، اس کے اندر 3 قلعے موجود تھے، اس حصے میں 3 قلعے تھے۔ دوسرا حصہ الشق کہلاتا ہے، اس شق میں یہ جو الشق ہے اس میں 2 قلعے تھے، اور قتیبہ میں 3 قلعے مزید باقی 3 موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، زغابہ، غابت العلیٰ، غابت السفلی، اسر، جبل اشمد، یہاں پر پہنچ کر پھر جبل نمار کے پاس آئے۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر آگے مختلف راستے نکلتے تھے، یعنی خیبر کو پہنچنے کے لیے مختلف راہیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ 2 رہنما تھے راستہ دکھانے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، تو آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ خیبر کون سا راستہ جاتا ہے؟ میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو جب آپ نے عبور کیا تو اسر کے عین کو زیر ہے اور صاد کو ساکن یہ چھوڑیں، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے، یہ بھی چھوڑیں بات آپ۔ پھر وادی صحبا سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں اس پوائنٹ کو بھی ہم نکال کے آگے چلتے ہیں۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی ہے۔ اس علاقے کو رجی کہا جاتا ہے، اور اس کا سفر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سفر کیا تھا۔ اس وقت چونکہ دن جو سفر کی پیمائش 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اسنا میں وہ انہیں اپنے پیچھے شور و غوغا سنائی دیا تو وہ واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2 ماہرین تھے، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے راستوں کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا کہ خیبر شمال کی جانب یعنی مدینہ کی بجائے شام کی طرف سے داخل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ وہ راستہ چاہ رہے تھے کہ یہ شام کی طرف ہے، کہ اس طرف سے ان پر چڑھائی کی جا سکے۔ اس کی جو علماء نے جو وجوہات لکھی ہیں کہ وہ یہ کہ اگر یہاں سے حملہ کرتے اس طرف سے تو بنو غطفان کے آنے کے چانسز تھے کہ وہ بھی ساتھ مل سکتے تھے اور مسلمان درمیان میں ایک کیفیت اختیار ہو جاتی۔ ایک اور بھی تھا کہ اگر یہاں سے حملہ کرتے ہیں درمیان سے تو ان کے شام میں بھاگنے کے چانسز ہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ جب یہاں سے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک لمبا راستہ اختیار کیا اور ان کو اوپر سے شام کی جانب سے جا لیا کہ تاکہ ان کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اپنائی اور
اس دوران جو راستہ بتانے والا تھا اس نے آپ کو مختلف راستے بتائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چنا۔ راستے کے بعض واقعات، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نواردات سنائے، یعنی کچھ اشعار سنائے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، سواری سے اترے، قوم کی خود ہی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقیا سکینة علینا انا اذا صیحبنا ابینا وبالصیاح اول علینا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما، جب ہمیں للکارا جائے تو ہم اکڑ جائیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہدی خان کون ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اقوع ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کسی کو اس طرح سے دعا دیں گے تو اس کا مطلب وہ اس میں شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بات آگے چلتی ہے، اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں پہنچ جاتا ہے، تقریباً یہاں خیبر کے دامن میں اسلامی لشکر پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا۔ حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ جگہ اللہ کے حکم پر منتخب فرمائی ہے یا اپنے خیال سے اپنی کاروائی کے تحت اس جگہ کو منتخب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بلکہ انہوں نے محض اپنی رائے کی بنیاد پر اس جگہ کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطات سے بہت قریب ہے، یعنی اس مقام سے یہ جگہ بہت قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر کے سارے جو جنگجو ہیں، جو بڑے جنگجو ہیں اور جو میجر ان کی یعنی فرنٹ لائن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ قلعہ نطات ہے اور ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ اگر وہ ہمیں تیر ماریں گے تو ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے، ہم تیر ماریں گے تو ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ہمارے یہاں سے ساری خبر رکھ سکتے ہیں، ہم ان کی کوئی خبر نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے، پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو، اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی ہے بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور آپ نے دعا فرمائی۔ یاد رکھیے یہ دعا علماء نے بیان فرمائی کہ جب آپ کسی شہر میں داخل ہوں، کسی جگہ پر اپنا پڑاؤ کریں تو آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر اهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شرها القرية وشر اهلها وشر ما فيها۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے۔ جس رات خیبر کے حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک طرف یہی آرزو باندھے ہوئے تھے کہ کاش یہ جھنڈا کس کو تھاما دیا جاتا ہے، ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا ان کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ آئی سے مراد ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، انہیں بلاؤ۔ آپ نے فرمایا، وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یہ سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو قلعوں کے نام یہ ہیں کہ پہلے پورشن میں قلعہ نائم، صعب اور زبیر، صعب بن معاذ کہا جاتا ہے۔ دوسرے شق میں
ابئی اور نزار 2 قلعے تھے، اور قتیبہ میں سلالم، قموس اور وطیح یہ 3 قلعے موجود تھے۔ معرکے کا آغاز جو ہے وہ قلعہ نائم سے ہوا۔ قلعہ نائم میں مرحب صاحب موجود تھے جن کا آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہے۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ نائم تھا، اس پر حملہ کیا گیا، اور یہ ان کی اسٹریٹجیکلی بہت مضبوط جگہ تھی، یہ ان کی فرنٹ لائن تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی۔ مبارزت مطلب آؤ ذرا ہمارے ساتھ لڑو، جس کی کیفیت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر کو یہ معلوم ہے کہ جب میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں، اور جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل میں میرا چچا عامر نمودار ہوئے، یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ بن اقوہ کے چچا تھے، وہ آگے گئے اور انہوں نے شعر کہا، اس کا ترجمہ ہے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، مرحب کی تلوار میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال میں جا چبھی، اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اور انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا، بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جانے کے بعد مرحب مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، اور حضرت سلمہ بن اقوہ کا بیان ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار کہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساع کیل السندرا۔ میں وہ شخص ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا تم کون ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کے چیلنج پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، اور اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر جو کہ مرحب کا بھائی تھا اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نائم کا جو قلعہ ہے اس کے پاس بڑی زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربراہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہودی جو ہے وہ ان میں ہمت نہ رہی، تو جب وہ نائم ہار چکے تو وہ پھر صعب کی طرف شفٹ ہو گئے جو بھاگ گئے۔ اس کے بعد قلعہ صعب کی جو ہے فتح ہوتی ہے، قلعہ صعب میں لڑائی ہوتی ہے۔ ایک قبیلہ ہے اسلم، اس کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا ہم لوگ چور ہو گئے، لڑائی بہت زیادہ ہوئی، 3 دن لڑائی ہوتی رہی اور ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ جب دعا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملہ کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت مار کاٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ یہ جی صعب بھی فتح ہو گیا، اس میں خوراک ملی اور اس میں چربی ملی، اس میں پھر منجنیق ملی۔
اس کے بعد دباب. یہ دباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹینک ہوتا ہے نا اسے دبابہ کہتے ہیں. تو بس اسی کی طرح تھی جس میں کوئی چیز ڈال کر پھینکی جائے, لیکن وہ منجنیق سے تو آپ پتھر مارتے ہیں, دباب ایک ایسی چیز تھی جس کے اندر آدمی کو بٹھا کے پھینکا جاتا تھا تو وہ آدمی آگے پہنچ جاتا تھا. یہ جو میں نے عرب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا اس کے بارے میں. تو آگے فرماتے ہیں کہ جی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کرنے شروع کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دی, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا. قلعہ زبیر کی فتح. قلعہ نائم اور قلعہ صاحب کی فتح کے بعد یہود نطاط کے سارے قلعوں سے نکل کر زبیر میں جمع ہو گئے. یعنی اب وہ یہاں سے سارے قلعوں سے نکل کر زبیر میں پہنچ گئے, اس قلعے میں, تیسرے قلعے میں. اور یہ ایک ایسا مشکل قلعہ تھا کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا اور نہ ہی یہاں پہنچنا آسان تھا, نہ کوئی سوار جا سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا. 3 روز تک محاصرہ رہا, یعنی زبیر قلعے کا 3 دن تک محاصرہ جاری رہا. اس کے بعد تو وہ جو یہود تھے وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ 1 مہینہ بھی اگر اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. پھر قلعے واپس جاتے ہوئے ایک یہودی نے آ کر یہ بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ 1 مہینہ بھی محاصرہ جاری رکھیں تو قلعہ زبیر کو آپ فتح نہیں کر سکتے. البتہ اس نے ایک بات کی کہ یہ رات میں نکلتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں, پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں. اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے. اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا. اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے, لیکن قلعہ فتح ہو گیا. قلعہ ابئی کی فتح. اب یہاں سے بات چلی گئی, یہ سب فتح ہو چکے, اب قلعہ ابئی کی طرف بات چلی گئی. قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود قلعہ ابئی میں قلعہ بند ہو گئے. مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور اب کی بار 2 شاہزور جانباز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبادرت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے. دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا. قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی, لیکن اس کے بعد یہودی نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں جا پہنچے جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا. یعنی اب وہ یہاں پہنچ گئے, آلموسٹ یہ سب فتح ہو چکا تھا. جی تو اب وہ پہنچ چکے تھے قلعہ نزار میں. قلعہ نزار کے بعد میں ہوا یہ کہ یہ علاقے کا سب سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے بعد وجود بھی اس قلعہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے. اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا, جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا. مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا, لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پا رہی تھی. ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے, البتہ تیر برسا اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے. جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے. اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی اور وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نکل سکے, بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اس مضبوط قلعے کے فتح کے بعد خیبر کا نصف یعنی نطاق اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا. یعنی یہ پورا علاقہ پھر جو ہے وہ فتح ہو گیا اور خیبر کا ایک بڑا حصہ فتح ہو گیا. اب صرف قتیبہ رہ گیا تھا. خیبر کے نصف ثانی کی فتح, نطاق اور شک کے علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ اور وطی اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا. سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا. ادھر نطاق اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچ گئے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی. اچھا, یہاں جب پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد پھر بات چیت شروع ہوئی, مذاکرات شروع ہوئے. جنہوں نے یہودیوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو بند کر لیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ
ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے مذاکرات پر بات کریں گے. اس کے بعد ہم اموال غنیمت کی تقسیم اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشعری صحابہ کی آمد، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی، اور جو ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری کا حصہ کھلایا تھا، اس کے بارے میں، پھر وادی القریٰ اور فدق کے بارے میں مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ، اور پھر مدینہ کی واپسی پہ ہم خیبر کے اس ٹاپک کو مکمل کریں گے. مجھے امید ہے مجھے سب نے الحمدللہ سیرت کا اتنا مطالعہ کیا ہوا ہے، یا نہیں تو مختصر تو کیا ہوا ہے، کم از کم یہ ہے کہ کچھ دوستوں کے لیے ریویژن ہو جائے گا اور کچھ کو یہ ہے کہ نئی معلومات پتہ چل جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سیرت کے واقعات اور صحابہ کی ان کوششوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دل میں یہ سیرت سننے کے بعد ایمان کو بڑھا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین رب العالمین.